اصل لفظ استوا استعمال ہوا جس کا مطلب ڈکشنری میں بلند ہونے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ چاروں امام تمام محدثوں کا خدا کے بارے میں یہ مذہب ہے کہ وہ عرش پر مستوی یعنی ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ ٹھہرنا ایسا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور جس کی اصل صورت معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو جو صفتیں ہیں ان پر لفظ تو وہی بولے جاتے ہیں جو مخلوق کی صفتوں پر بولے جاتے ہیں، جیسے خدا کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے، انسان کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے، خدا کو بھی کہتے ہیں کہ سنتا ہے، انسان کو بھی کہتے ہیں کہ سنتا ہے، لیکن خدا کا دیکھنا اور سننا اور طرح کا ہے۔ مخلوق کی صفتوں کا خدا کی صفتوں سے کوئی میل نہیں، اور قرآن کی یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ لیس کمثل ہی شیء، یعنی کوئی اس کے مثل نہیں، ارتھات کوئی اس کے برابر نہیں۔ پس جب کوئی چیز خدا جیسی نہیں تو خدا کو مجسم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجسم چیز کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اور خدا کی کسی صفت کی کیفیت معلوم نہیں۔ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ خدا کا دیکھنا سننا کس طرح کا ہے، کیونکہ نہ اس کی ایسی آنکھیں ہیں جس طرح کی ہم رکھتے ہیں، نہ ایسے کان ہیں جس طرح کے ہمارے ہیں۔ پس جب اس کا دیکھنا اور سننا ہی ایسا ہے کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں، اور وہ اسی طرح کا ہوگا جیسا اس کی شان ہے، تو اس کے ٹھہرنے کی صورت بھی کسی کو معلوم نہیں، اور وہ اسی طرح کا ہوگا جیسے اس کی شان کو جستا ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ خدا میں دوسری صفتیں تو جانتے ہیں، اس سے اس کو مجسم قرار نہیں دیتے، حالانکہ مخلوق میں ان صفتوں کے لیے جسمیت لازم ہے، لیکن استوا کے لیے اس کا مجسم ہونا قرار دیتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کی تعبیل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود ان سب اس کو ہر جگہ حاضر اور رنگے گردن سے زیادہ قریب بھی سمجھتے ہیں۔ اگر خدا کو عرش پر ٹھہرنے کی وجہ سے اسے مجسم قرار دیا جائے تو یہ سب جگہ حاضر اور رنگے گردن سے زیادہ نزدیک کیسے مانا جا سکتا ہے؟ مجسم محمود ہوتا ہے جو ہر جگہ حاضر ہو، وہ غیر محمود۔ بس محمود غیر محمود کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجسم نہیں، اس کی جتنی صفتیں ہیں ان کی وہ صورت نہیں جو انسان کی صورتوں کی ہے، اس لیے انسانی صفتوں کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر نہیں سوچا جا سکتا، اور اسی لیے اس کو مجسم نہیں کہہ سکتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا نے جن باتوں کی صفت قرار دیا ہے ان کو ماننا چاہیے، ان کی وہ صورت نہیں سمجھنی چاہیے جو مخلوق کی صفتوں کی ہوتی ہے۔ وہ طاقت جس کو عرش کہتے ہیں اس کی صورت معلوم نہیں کہ وہ کس طرح کا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے ٹھہرنے کی کیا صورت معلوم ہو سکتی ہے؟